فلسطین کے اندر فلسطین میں جو حملے کر رہا ہے، بالکل بمبارمنٹ کر رہا ہے، اور نہتے بچے 5 سال 2 سال 6 مہینے 1 مہینے تک کے بچے، بالکل اور ہماری مائیں بہنیں جو بزرگ وہاں پہ مارے جا رہے ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کے گھروں کو زمین دوز کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج خراج عقیدت جو میں نے وہاں پیش کی، یہ خراج عقیدت اصل میں نے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو اڈاپٹ کیجیے اور ہاؤس میں اس کو ڈسکشن لائیے۔ ہماری ماں بہن بزرگ ساتھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں ہماری آواز اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی۔ ٹھیک، آج میں نے اس پہ آواز اٹھائی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں نے فلسطین کے اوپر میں ایک ریزولیوشن بھی میں نے ڈالا ہوا، ٹھیک، اور مجھے انفارم کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ریزولیوشن جو میرا ہے وہ اڈاپٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جس ریزولیوشن میں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ فلسطین کو فری کیا جائے۔ اعجاز صاحب، نگروٹا کانسٹیچوئنسی کی بات کریں یا بڑگام کانسٹیچوئنسی کی بات کریں، آپ کی پارٹی کے 2 لوگ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، کتنی امید آپ کو لگتی ہے کہ آنے والے وقت پہ نیشنل کانفرنس وہ سیٹ جو ہے وہ حاصل کرے گی؟ دیکھیے، دونوں جو ہماری کانسٹیچوئنسی سیگمنٹس ہیں اس میں پارٹی کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے علاقے میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں ایک مضبوط دعوے دار تھے مینڈیٹ کے لیے، جی، اور پارٹی لیڈرشپ نے پورا اسسمنٹ کرنے کے بعد جو ہے مینڈیٹ ان کو دیا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ دونوں کینڈیڈیٹ بہترین پرفارمنس دیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ 2 کی 2 سیٹیں ہم جیتیں گے۔ خطہ پیر پنچال کی آواز پہلے بھی اسمبلی میں گونجی تھی اور آج بھی اسمبلی میں گونجی۔ میرے ساتھ وہاں کے MLA اعجاز جان صاحب ہیں۔ دیکھیے، آج کا جو ہمارا بزنس تھا اس میں جتنے ممبران جو MLA رہے، MLC رہے یا گورنر رہے، جی، ان کے لیے خراج عقیدت جو ہے میں نے پیش کی، تمام ممبروں نے پیش کی، لیکن آج ایک بہت بڑا ایشو تھا، میں سمجھتا ہوں جس کا ہاؤس میں ڈسکشن میں لانا چاہیے تھا۔ ٹھیک، وہ ایشو تھا کہ جس طریقے سے اسرائیل فلسطین کے اندر فلسطین میں جو حملے کر رہا ہے، بالکل بمبارمنٹ کر رہا ہے، اور نہتے بچے 5 سال 2 سال 6 مہینے 1 مہینے تک کے بچے، بالکل بالکل، اور ہماری مائیں بہنیں جو بزرگ وہاں پہ مارے جا رہے ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کے گھروں کو زمین دوز کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آج خراج عقیدت جو میں نے وہاں پیش کی، یہ خراج عقیدت اصل میں نے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو اڈاپٹ کیجیے اور ہاؤس میں اس کو ڈسکشن لائیے۔ یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ایشو کے ساتھ ساتھ ایک ہیومینٹیرین ہمارا فرض بنتا تھا، کیونکہ جب کبھی کشمیر کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، جموں کشمیر میں مشکلات آتی، جموں کشمیر کے لوگ پریشانی کو فیس کرتے ہیں، اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے سپورٹ پہ آتی ہے، ٹھیک، اور پھر وہ طاقتیں جو دبانا چاہتی ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو، کچھ حد تک وہ مجبور ہوتی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بات سنی جائے۔ آج فلسطین کا ہر ایک بچہ، ہر ایک ہماری ماں بہن بزرگ ساتھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں ہماری آواز اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی۔ ٹھیک، آج میں نے اس پہ آواز اٹھائی، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں نے فلسطین کے اوپر میں ایک ریزولیوشن بھی میں نے ڈالا ہوا، ٹھیک، اور مجھے انفارم کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ریزولیوشن جو میرا ہے وہ اڈاپٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جس ریزولیوشن میں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ فلسطین کو فری کیا جائے، وہاں کے لوگوں کو پورے حقوق دیے جائیں، اور ہندوستان کی گورنمنٹ سے ہم اپیل کریں گے اس ریزولیوشن کے مادھیم سے، میڈیا کے مادھیم سے، کہ جیسے باقی یورپین کنٹریز نے ریکگنائز کیا ہے ان کو، اس طریقے سے ہندوستان بھی ان کو ریکگنائز کرے، اور جو ہیومینٹیرین ایڈ یہاں سے جانا چاہیے اور جو پہلے بھی گئی ہے اور ہمارے یہاں سے جانی چاہیے۔ جی، آج ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے،
हमारी जो है दुआओं की ज़रूरत है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द उन लोगों को पीस हो और उनके वहाँ पे जो है हालात नॉर्मल। एजाज साहब, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, आप ही की पार्टी के दो लोग वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीद आपको लगती है कि आने वाले वक्त पे नेशनल कॉन्फ्रेंस फोर्स सीट जो है वो हासिल करेगी? देखिए, दोनों जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सेगमेंट्स हैं उसमें पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं वो अपने इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मजबूत दावेदार थे मैंडेट के लिए जी। और पार्टी लीडरशिप ने पूरा असेसमेंट करने के बाद जो है मैंडेट उनको दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों कैंडिडेट बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 की 2 सीटें हम जीतेंगे इंशाल्लाह। एजाज साहब, क्या बड़गाम की सीट पर अगर सैयद अगरुल्लाह मेहदी नहीं करते हैं कैंपेन, क्या कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है उससे? देखिए, रुल्ला साहब एक सीनियर मेंबर बिल्कुल हमारे साथी हैं और हमने इकट्ठे पिछली असेंबली में काम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रुल्ला मेहदी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की मदद करेंगे, उनके लिए बात कहेंगे। रुल्ला मेहदी साहब कोई पार्टी से नाराज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ इश्यूज़ हैं जो वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो। पार्टी लीडरशिप भी उन इश्यूज़ को देख रही है, उनको अब कर रहे हैं, और वो एक जनरल इश्यूज़ हैं, वो कोई गलत बात नहीं, ये जनरल इश्यूज़ हैं। और मैं समझता हूँ उन इश्यूज़ को जो है हमारी भी प्रायोरिटी है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बिल्कुल। और रुल्ला साहब, एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हर एक मेंबर को एक इख्तियारात हैं अपनी बात रखने की, अपनी बात कहने की। उसी के तहत रुल्ला साहब ने जो बात की है, मुझे उम्मीद है वो भी जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट होगा। और इस वक्त जो इश्यूज़ रुल्ला मेहदी साहब भी चाहते हैं, उन इश्यूज़ को और मजबूत करने के लिए हमें बड़गाम का कैंडिडेट असेंबली के अंदर चाहिए जो उन इश्यूज़ को उठाए। और मुझे उम्मीद है कि बड़गाम की सीट इंशाल्लाह हम जीतेंगे और इस कामयाबी के साथ ही तमाम वो इश्यूज़ जो हम सब के मिल के इश्यूज़ हैं उनको दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एजाज जान साहब थे। फिलहाल देखते रहिए चैनल 1 आकिब आफ्ताब के साथ।